بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، اہل اسلام کو اسلام کی ایک خوبصورت سی عمارت تعمیر کر کے دی ہے، اور اس عمارت کے ستون ہیں۔ جب کوئی ایک کلمہ گو مسلمان کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس عمارت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا تعلق ایمان اور اسلام کی برکت سے اس عمارت سے جڑ جاتا ہے جو اللہ نے بنا کر دی ہے۔ اس عمارت کے کچھ ستون ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان ستونوں کو اسلام کی زبان میں، قرآن و حدیث کی زبان میں ارکان اسلام کہتے ہیں، جس میں نماز ایک ستون ہے، روزہ ایک ستون ہے، زکوٰۃ ایک ستون ہے، اور سب سے پہلا ستون وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حج بھی ایک اس کا ستون ہے۔ مسلمان ایمان اور اسلام کی عمارت سے اپنا تعلق چاہتا ہے اور اس عمارت میں محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کو ان سارے ستونوں کی پابندی کرنی ہوگی، حفاظت کرنی ہوگی۔ وہ کہے کہ نماز تو میں پڑھتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے زکوٰۃ کی، حج کی، تو یہ عمارت میں محفوظ نہیں ہے۔ اس عمارت کو بھی ہم محفوظ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی جو عمارت ہے اسلام کی، جو اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کا ایمان اور اسلام کمزور ہے، وجہ اس کی کہ اس نے ایک ستون کو پکڑا ہوا ہے۔ چھت تو 4 ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، 5 ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، کوئی کہے میں ایک ستون پر چھت کھڑی رکھوں گا تو چھت گر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو اسلام اور ایمان کی صورت میں ایک بہترین اور خوبصورت عمارت عطا فرمائی ہے، اور اس عمارت میں ہم محفوظ ہیں، اس عمارت سے ہمارا تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے، وہ اس صورت میں ہے جب ہم اس عمارت کے سارے ستونوں کی حفاظت اور پابندی کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان عمارت میں سے کہتے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں حج نہیں کروں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں صرف روزہ رکھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، میں صرف رمضان کا مسلمان، باقی پورے سال میری مرضی کی زندگی، تو یہ اب اسلام اور ایمان کی عمارت میں محفوظ نہیں ہے، اس کی عمارت محفوظ نہیں ہے۔ تو ارکان اسلام میں سے ایک اہم ستون، ایک اہم رکن وہ حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگو حج کرو اللہ کے لیے، حج کی فرضیت ہے اللہ کے لیے۔
نام و نمود، ریا، دکھاوا، شہرت، حاجی کہلوانا یہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا من استطاع، حج اس پر فرض ہے جس کو استطاعت ہو، آنے جانے کا خرچہ اٹھاتا ہو، اتنے پیسے ہوں، پیچھے گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ کر جا سکتا ہو، اتنے پیسے ہوں، تو اس پر حج فرض ہے۔ عجیب اللہ کی شان ہے، نماز اور روزے میں امیر مسلمان غریب مسلمان سب برابر ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے والے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن حج اور زکوٰۃ اس میں امیر اور غریب کا فرق آ گیا کہ اگر تم مالدار ہو، اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے، تو ان فریضوں کو ادا کرو، اور اگر تم صاحب مال نہیں ہو، صاحب استطاعت نہیں ہو، اتنا مال نہیں جس سے تم پر حج فرض ہو، زکوٰۃ فرض ہو، تو یہ فریضہ بھی تم پر فرض نہیں ہے، نہ ادا کرو۔ لیکن جب فرض ہو گیا، اب اگر کوئی ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ کفر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا کافر کہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، رسول اللہ کو ہی نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، حج کو ہی نہیں مانتا، زکوٰۃ کو ہی نہیں مانتا، یہ عقیدے کا کافر ہے، پکا کافر ہے۔ اور ایک کافر وہ ہوتا ہے جو عمل کا کافر ہوتا ہے کہ مسلمان ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اس پر جو ارکان اسلام، اعمال اسلام اور ایک اسلامی زندگی اس کی طرف متوجہ ہوتی تھی، اس کی پابندی نہیں کر رہا، یہ عمل کا کافر ہے، گنہگار کہلائے گا، جہنم میں جا کر سزا بھگت کر پھر جنت میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا قرآن میں اعلان فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو، آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہو، فرصت ہو، صحت ہو، اور پھر وہ حج نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیزاری کا اعلان فرما رہے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کتنی سخت وعید ہے۔ یعنی ایک بچہ اپنے والدین کا نافرمان ہو جائے اور والدین اس کو کسی کام کا کہیں وہ نہ کرے، یا کسی کام سے روکے وہ کریں، اور بعد میں کوئی آ کر بتائے تھے تمہارے بیٹے نے وہ نقصان اٹھا لیا، وہ نقصان ہو گیا اس کو، وہ فلاں پریشانی میں چلا گیا ہے، اور والدین کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، جو کرتا ہے کرے، جو ہوتا ہے ہوئے اس کے ساتھ، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے ہماری نہیں سنی۔ والدین ایسی اولاد سے بیزاری کر رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امتی سے بیزاری کا اعلان فرما رہے ہیں کہ جس پر حج فرض ہے، حج کی استطاعت اور طاقت بھی ہے، نہیں کرتا، آئندہ سال کر لوں گا، پہلے بچیوں کی شادی میں کرا لوں، پہلے مکان بنا لوں، پہلے یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ دیگر مصروفیات اور دیگر کام کو اللہ کے احکام پر ترجیح دے رہا ہے، اللہ کے حکم پر، ارکان اسلام پر۔ تو آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی عیسائی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر قرآن کریم کی ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین والی آیت پڑھ کے فرماتے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس آدمی پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے، قبر میں دفن ہو جائے گا، محشر کے میدان میں جب یہ قبر سے اٹھے گا، اس کی یہاں پہ لکھا ہوگا ومن کفر، کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے قرآن کریم کی اس آیت کی مخالفت کر کے مرا ہے۔ تو حج ایک فریضہ ہے، اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے۔ سعادت مند خوش نصیب مسلمان ہیں جن کی دولتیں حج اور عمرے پر لگا کرتی ہیں۔ خیر کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، اور ایسے بھی بہت سارے مسلمان ہیں جن کی دولتیں شادی بیاہوں پر اور دنیا جہاں کے چکروں پر، گھومنے پھرنے پر، عیش و آرام پر، گھر اور عمارت پر، کھانے پینے پر ان کی دولتیں لگ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو زندگی میں ایک دفعہ مسلمانوں کی طرف متوجہ کیا ہے، ایک دفعہ ادا کر لو۔
نماز ہے ہر روز دن میں 5 دفعہ ہے، روزہ ہے ہر سال میں 1 دفعہ ہے، زکوٰۃ ہے ہر سال میں 1 دفعہ ہے، حج ہے زندگی میں 1 دفعہ ہے۔ بڑی فضیلت والی عبادت ہے، بڑی برکت والی عبادت ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند مسلمانوں کو وہاں کا جانا نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اسلام لانے میں کچھ تاخیر تھی، ادھر مکہ مشرکین کے سردار تھے۔ حضرت خالد بن ولید اور یہ دونوں حضرات ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ بیعت کرنے کے لیے، بیعت اسلام کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت اسلام کے لیے عمر بن عاص کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور ایک دم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول، ایمان اور اسلام تو لے آؤں گا، لیکن گزری زندگی جو میری اسلام کی مخالفت میں آپ کو ستانے میں گزری ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس زندگی کے گناہوں کا کیا ہوگا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تمہیں نہیں پتا کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام یہ ایک ایسا عمل ہے کہ گزشتہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص ہجرت کرتا ہے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کی اولادوں کو، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، جیسے ہم لوگ دولت کے لیے ہجرت کرتے ہیں کہ اب اس ملک کے حالات کاروباری اچھے نہیں رہے، دوسری طرف چلو۔ صحابہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان اور اسلام کے نام پر تو ہجرت سنتے تھے، یہ جو ہمارے دور کی ہجرتیں یہ کبھی نہیں سنی گئیں۔ وہ ہجرت کرتے تھے اپنے اسلام اور ایمان کے تحفظ کے لیے، ہم ہجرت کرتے ہیں دنیا کو بچانے کے لیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر بن عاص سے کہ جو ہجرت کرتا ہے اپنے ایمان اور دین کے تحفظ کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان کے بچاؤ کے لیے، اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ عمر، جو کوئی اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اخلاص سے حج کرتا ہے، اپنی دولت، اپنی کمائی اس عبادت اور اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی خرچ کر دیتا ہے، تو جب وہ حج کو جاتا ہے اور واپس لوٹتا ہے تو وہ بھی ایسے لوٹتا ہے کہ گزشتہ اس کے سارے گناہ معاف، اور وہ ایسا آیا جیسے بچہ پیدا ہونے والا گناہوں سے محفوظ اور معصوم اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح حج کر کے آنے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایسی عظیم عبادت ہے۔ عمر بن عاص جب دنیا سے انتقال ہو رہا تھا، اس حدیث کو بیان کر رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اسی حدیث پر امید ہے کہ معاف ہو جائیں گی۔ صحابہ کی نظریں اپنے اعمال پر نہیں جاتی تھی، بلکہ یہ دیکھتے تھے یہ حدیث ہے بچاؤ کی۔ کتنی پیاری حدیث ہے، کتنا پیارا ارشاد ہے، کتنی پر امید بات ہے کہ ایک آدمی حج کرے اللہ کے لیے، واپس آئے سارے گناہوں کی پاک صاف۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی میدان عرفات میں ہوتا ہے تو شیطان کو آپ نے دیکھا کہ اپنی سر پر مٹی ڈال رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو اے فرشتوں کی جماعت، اگر میرے اس حاجی، میرے اس بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ، زمین کے ذرات سے بڑھ کر ہو، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی حج کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کل قیامت کے دن کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، سب خاموش ہوں گے، انبیاء علیہم السلام تک خاموش لگے ہوں گے۔ کوئی اللہ کے دربار میں یہ کہنے کا حق نہیں رکھے گا کہ حساب و کتاب شروع کریں، جنت و جہنم کے فیصلے کریں۔ محشر کے میدان کی سختی برداشت نہیں ہوتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت ہوگی، آپ شفاعت فرمائیں گے۔ تو محشر کے میدان میں چند اور لوگ بھی ہوں گے جن کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا۔ ایک تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد قرآن کریم ہے،
قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا کہ اللہ یہ راتوں کو اٹھ کے بھی مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ دن میں بھی مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ ناشتہ بعد میں کیا کرتا تھا، تلاوت پہلے کیا کرتا تھا، اس کے دنیا کے کام بعد میں شروع ہوتے تھے، قرآن کریم کا حق پہلے ادا کیا کرتا تھا، اے اللہ اس کو میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ قرآن حجت لک او علیک، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑا کرے گا بخشش کے لیے کہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور تیسرا، وہ صاحب قرآن حافظ قرآن باعمل، کہ جس کے سینے میں اللہ نے حفظ قرآن کی سعادت رکھ دی، قرآن کریم کو محفوظ کر دیا اور اس پر عمل کرتے اپنی زندگی گزارتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس حافظ قرآن کو بھی سعادت نصیب ہوگی۔ وہ حفظ کرانا صرف یہ سعادت کی حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس کی زندگی بقیہ ایسے گزرے کہ قرآن کریم پر عمل بھی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سعادت دیں گے۔ کراؤ، سفارش کرو کس کی کرتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حاجی کو بھی سعادت دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 400 افراد پر، اور ایک روایت میں 400 گھرانوں میں تو افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک گھرانے میں کئی افراد ہوتے ہیں، 400 گھرانے یا 400 افراد پر اس حاجی کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے کہ سفارش کرتے جاؤ، جنت میں لیتے جاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں کہ اے اللہ اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر للحاج، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کر دے اس کی بھی مغفرت کر دیے گا۔ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی یہ اتنا خوش نصیب بن کر آیا ہے اللہ کے دربار سے، جب حج طواف کر لیتا ہے، طواف وداع جب یہ کر کے فارغ ہوتا ہے، حج کا آخری رکن جب ہو کر فرشتہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتا ہے طواف زیارت کے بعد، اور کہتا ہے بخشائے جاؤ اپنے گھر کو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ آخری تھپکی اور آخری شاباشی اور اس آخری خوشخبری جو پورے حج کے فرائض کے بعد طواف زیارت پر ملتی ہے، وہ فرشتوں کی طرف سے تھپکی مل رہی ہوتی ہے کمر پر کہ بخشائے جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف ہیں، ایسے جاؤ اب نئی زندگی گزارو۔ فرشتہ کہتا ہے اب ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ جیسے بلوغت سے ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے، نماز فرض، روزہ فرض، حج کے بعد سے بھی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو حج کے فضائل بہت سارے ہیں، ایک عظیم عبادت ہے، یہ موقع ہے، حج کی درخواستیں لگ رہی ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہر وقت حاضری کا جذبہ، شوق ہونا چاہیے، ایمان کی علامت ہے کہ مجھے نصیب ہو جائے بیت اللہ شریف کی حاضری، مجھے نصیب ہو جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضری، یہ جذبہ ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ انسان کہیں بھی رہتا ہو، دل وہاں ہو، مکہ اور مدینہ میں۔ خوش نصیب مسلمانوں کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا مال اور اتنی استطاعت دی ہے جس سے حج فرض ہو جاتا ہے، یعنی اتنے پیسے ہیں کہ جس سے ہم حج کی ادائیگی کر سکتے ہیں اور قرضے سے ہٹ کر ہیں، اتنا قرضہ نہیں ہے، پیسے ہیں کہ حج کی ادائیگی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ علماء کے مشورے سے اگر پتہ چلے کہ حج مجھ پر فرض ہو چکا ہے تو فوری کر لیں، فوری کریں، اس کو تاخیر نہ کریں۔ زندگی کا کچھ نہیں پتہ، جو یہ کہتے ہیں کہ میں کل کروں گا، کل کس نے دیکھی ہے، لمحے کا نہیں پتہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کے ذریعے سے اپنی امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کل کس نے دیکھی ہے۔ آپ کہنے لگے عبداللہ زندگی کتنی ہے، تم نے کل کتنی دیکھی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے اللہ کے رسول صبح کرتا ہوں تو شام کا نہیں پتہ ہوتا کہ شام کروں گا نہیں کروں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا آئندہ سال حج کر لوں گا، آئندہ دیکھا کس نے؟ کون یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں آئندہ سال تک جیتا رہوں گا؟ عبداللہ بن عمر کہنے لگے اللہ کے رسول رات کرتا ہوں تو صبح کا نہیں پتہ ہوتا کہ صبح کر سکوں گا، صبح تک پہنچوں گا، اور صبح کرتا ہوں تو رات کا نہیں پتہ ہوتا۔ تیاری ایسی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عبداللہ بڑی لمبی زندگی ہے، صبح سے شام تک کی زندگی کو آپ تربیت فرما رہے ہیں کہ بڑی لمبی زندگی کا جذبہ رکھتے ہو اپنے اندر، بڑی امنگ ہے۔ فرمایا میرا تو یہ حال ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام کی بھی امید نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ آئندہ سال حج کر لوں گا۔
آئندہ سال یہ کام کر لوں. دنیا کے کام تو ابھی ہونے چاہیے, دنیا کے سودے ابھی ہونے چاہیے. کبھی دنیا کے لیے بھی کہا ہے جو نفع آ جائے, دکھ رہا ہو کہ یہ سودا ابھی کر لوں گا تو آئندہ سال 10 لاکھ کے نفع سے بیچوں گا, کوئی چھوڑتا ہے سودا؟ دنیا کے لیے ہمارے سودے ابھی ہونے چاہیے, فوری. تاخیر ہو گئی تو گیا سودا آج سے, کوئی بھی سودا ہو. اتنی عقل اور شعور تو ہمیں ہے کہ دنیا کے لیے تاخیر برداشت نہیں ہے, لیکن افسوس ہے ہمارے ایمانوں کی گرمی ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی ہے, ختم ہو گئے ایمان, کہ آخرت کے سودے ہم تاخیر سے کرتے ہیں, کل دیکھ لیں گے, آئندہ سال دیکھ لیں گے, ابھی نہیں بعد میں رکھ لینا. اللہ تعالی ہم سب کو حج جیسے عظیم فریضے کی عبادت کی سعادت نصیب فرمائے اور خوب اہتمام سے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے تعالی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.